آج ہم ایک بڑے دلچسپ لسانی تنازع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، کس بارے میں؟ بھارت میں حال ہی میں وزارت اطلاعات اور نشریات نے کچھ بڑے ہندی نیوز چینلز کو نوٹس بھیجا ہے۔ اچھا، کون سے چینلز ہیں یہ؟ وہی جو بڑے نام ہیں، ٹی وی بھارت ورش، آج تک، اے بی پی، زی نیوز، ٹی وی 18، ان سب کو۔ اوہ، تو وجہ کیا بتائیے اس نوٹس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ان پر الزام ہے کہ وہ بہت زیادہ اردو الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اردو الفاظ ہندی چینلز پر؟ اچھا، جی ہاں، تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے شکایت کی؟ یہ ایس کے شریواستو نامی ایک صاحب ہیں، ان کی شکایت پر کارروائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان کا کیا کہنا ہے تفصیل سے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ چینلز جو خود کو کہتے تو ہندی چینل ہیں، وہ اپنی نشریات میں تقریباً 30% تک اردو الفاظ ڈال رہے ہیں۔ 30%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور شریواستو صاحب نے اسے ناظرین کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ کہا ہے، بلکہ مجرمانہ فعل تک کہہ دیا ہے۔ مجرمانہ فعل؟ زبان کے استعمال کو؟ جی، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ چینلز میں باقاعدہ زبان کے ماہرین بٹھائے جائیں۔ تو آج ہم اسی معاملے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو وزارت کا نوٹس ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور آپ کہہ رہی تھیں کہ اس میں کوئی دلچسپ بات بھی ہے۔ ہاں، وہ 18 ستمبر کا خط ہے جس میں چینلز کو کہا گیا کہ بھئی 15 دن میں بتائیں کہ آپ نے شکایت پر کیا ایکشن لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن مزے کی بات، بلکہ تضاد دیکھیں کہ وزارت کا اپنا وہ چھوٹا سا کوئی 5 لائنوں کا نوٹس تھا شاید، جی، اسی میں کم از کم 6 الفاظ ایسے تھے جو فارسی یا اردو سے آئے ہیں، جیسے طور، غلط، استعمال، خلاف، شکایت، تحت۔ ہیں؟ واقعی یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ جی بالکل، یعنی جس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں وہی خود استعمال کر رہے ہیں نوٹس میں۔ بالکل، اور یہ بات بھی تو ہے کہ اس شکایت پر تو وزارت فوراً حرکت میں آ گئی۔ ہاں، یہ تو ہے، جبکہ انہی چینلز پر کئی بار آپ دیکھیں نفرت پھیلانے والے مواد یا گالی گلوچ تک کی باتیں ہوتی ہیں، اس پر تو ایسی تیزی نظر نہیں آتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحافی اجیت انجم نے بھی شاید اسی طرح کی بات کہی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے اسی دوہرے معیار پر سوال اٹھایا تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر میں ایڈیٹر ہوتا تو اس ہدایت کو مانتا ہی نہیں، سیدھا کورٹ میں چیلنج کرتا۔ اچھا، یہ جو شکایت کرنندہ ہیں شریواستو صاحب، کیا انہوں نے کچھ خاص الفاظ کی مثال دی جن پر انہیں اعتراض ہے؟ ہاں، انہوں نے مثال دی، جیسے تشریف رکھیے یا لفظ سیلاب۔ تشریف رکھیے؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ عام ہندی بولنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ تشریف رکھیے تو کتنا عام ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی نیت صرف شدھ ہندی کی ہو، بغیر کسی تعصب کے؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ دلیل بہت کمزور لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشریف رکھیے یا سیلاب جیسے الفاظ تو میڈیا میں روزمرہ بات چیت میں اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ ماننا مشکل ہے کہ لوگ انہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے اشارہ کیا ہے اصل مسئلہ شاید الفاظ کے سمجھنے کا ہے ہی نہیں، بلکہ اردو کو ایک خاص مذہب سے جوڑ کر اس کے خلاف ایک ماحول بنانا ہے۔ اور یہ 30% گننا، یہ بھی تو عجیب ہے۔ زبانیں کیا ایسے چلتی ہیں کہ آپ فیصد نکالیں گے؟ یہ تو ایک فطری بہاؤ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، اس معاملے میں تو سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ آیا تھا حال میں۔ جی ہاں، بالکل، اسی سال اپریل میں ایک بہت اہم فیصلہ آیا تھا۔ اچھا، کیا تھا وہ؟ وہ ایک پیٹیشن تھی، کسی میونسپیلٹی کے سائن بورڈ پر اردو لکھی تھی اس کے خلاف۔ تو سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن خارج کر دی اور بہت صاف صاف باتیں کہیں۔ عدالت نے کہا کہ بھئی اردو تو ہندوستان کی مٹی سے نکلی زبان ہے، یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبانیں علاقوں اور برادریوں کی ہوتی ہیں، مذہب کی نہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کا بھی ذکر تھا شاید؟ بالکل تھا۔ عدالت نے کہا کہ اردو تو گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال ہے، اور یہ جو ہندی اردو کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش ہے یہ نوآبادیاتی دور یعنی انگریزوں کے زمانے کی چیز ہے۔ صحیح۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج جو ہم عام ہندی بولتے ہیں وہ اردو کے الفاظ نکال دیں تو ادھوری رہ جائے گی۔ بلکہ خود ہندی لفظ بھی تو فارسی سے آیا ہے نا؟ بالکل، یہی تو عدالت نے بھی کہا تھا، اور عدالت نے، مجھے یاد آ رہا ہے، شاعر اقبال اشر کی ایک نظم کا حوالہ بھی دیا تھا، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، جی ہاں۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ،
میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. بہت خوبصورت بات ہے. یہ بالکل زبان کی اصل روح کو ظاہر کرتی ہے. یقیناً. اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. اردو نے تو ہمیشہ ہندی کو آپ کہیں کہ مالا مال کیا ہے. جیسے پریم چند. بالکل. پریم چند جیسے بڑے لکھنے والوں کی تحریریں دیکھیں آپ. اردو کے کتنے الفاظ ہیں اور وہ آج ہندی ادب کا حصہ ہیں. زبانیں تو ایسے ہی ایک دوسرے سے لے دے کر ہی آگے بڑھتی ہیں. اور ذرا سوچیں تو صحیح کن الفاظ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. جی. ہمیشہ، شاید، زمین، ضروری، ملک، قسمت، وقت، کتاب، تعریف، شکریہ، حق، سوال، جواب، عمر، ضرورت. ارے ہاں. یہاں تک کہ لفظ سرکار بھی تو باہر سے آیا ہے. کیا ان سب کے بغیر مطلب عام ہندی بولی جا سکتی ہے؟ یہ تو روزمرہ کی زبان ہے. یہی تو بنیادی بات ہے. زبان کوئی لیبوریٹری میں نہیں بنتی. وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے. ایک دریا کی طرح بہتی ہے. صحیح. الفاظ کا یہ جو ملاپ ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، اس کی طاقت ہے. اس طرح سے الفاظ چھانٹنا یہ تو زبان کی جو فطری نشو نما ہے نا اسے روکنے والی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سارا تنازع بظاہر لسانی پاکیزگی کا لگتا ہے، لیکن اصل میں شاید اردو کے خلاف ایک نظریاتی اور فرقہ وارانہ تعصب کا معاملہ ہے. جی ایسا ہی لگتا ہے. اور یہ کوشش نہ صرف ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے خلاف ہے بلکہ سپریم کورٹ کے اتنے واضح موقف کی بھی بالکل الٹ ہے. تو آخر میں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کیا زبان کو اس کے فطری بہاؤ سے، اس کی ارتقاء سے روک کر اسے کچھ خاص نظریات کے تابع کرنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ کوششیں چلتی رہیں تو ہمارے سماج پر، ہماری ثقافت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ وہ گہرے سوال ہیں جن پر مجھے لگتا ہے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے.